السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو. اٹس ناٹ اے ولاگ، اٹس جسٹ اے انفارمیٹیو ویڈیو. آج بہت دنوں کے بعد میں کوئی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور اس کی ریزن ہے کہ ریزن یہ ہے کہ مجھے کچھ دنوں سے بہت سے دوستوں کی اور بہت سے ان نون لوگوں کی جو ہے وہ مجھے میسیجز میسنجر کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر آ رہی ہیں، کالز آ رہی ہیں کہ بھائی جو میرے کچھ تو جاننے والے ہیں اور کچھ ریفرلز ہیں کہ مجھے بھائی فلانے نے بتایا کہ آپ یو کے میں ہیں، آپ کیسے گئے، آپ کی اپروچ کیا تھی، آپ کون سی یونیورسٹی میں ہیں، اس کا فی اسٹرکچر کیسا ہے، ہاؤ یو آر مینٹیننگ یور لائف دیئر. تو بہت سے کوشچنس ان کے تھے، تو میں نے سوچا میں کیوں نہ ہر ایک کو فردر جواب دینے کے بجائے بہتر ہے کہ میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں. جس نے بھی اس ویڈیو سے انفارمیشن لینی ہو وہ لے سکتا ہے. اٹس اے اوپن ویڈیو فار ایوری ون، اٹس ناٹ اسپیسیفک فار دوز کے جس نے بھائی کوئی میڈیکل سے ہے یا کسی نے ایم بی بی ایس. ڈیفینیٹلی میں ایم بی بی ایس ریلیٹڈ سے ہی زیادہ بتاؤں گا. تو میں وداؤٹ اینی ویسٹنگ آف ٹائم میں ڈائریکٹ اسٹارٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا پروسیجر کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا، کیسے اسٹارٹ کیا تھا. اور کیونکہ ایک بہت آف کورس میں ایک ایسے ملک سے ہوں، پاکستان سے ہوں، جہاں پہ اس وقت کے حالات جو ہیں فار دا لاسٹ 2 ایئرس جو حالات ہیں وہ بہت ڈپریسنگ سچویشن ہے پورے ملک کی. اور ہر بندہ جس کے پاس تھوڑے بہت ریسورسز ہیں، ایون جن کے پاس ریسورسز نہیں بھی ہیں، وہ اس پاکستان کو انفارچونیٹلی چھوڑ کر کسی سیٹلڈ کسی ڈیولپ ملک کے اندر جانا چاہتے ہیں جہاں وہ اپنا کریئر جو ہے وہ بنا سکیں. سو میں بھی انہی انفارچونیٹ لوگوں میں سے ہوں کہ جو پہلے سوچتے تھے کہ پاکستان کسی صورت نہیں چھوڑنا. ڈیفینیٹلی پھر ایک وقت آیا کہ اب کہا کہ اب چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. سو اینی ویز بسائڈز دا پولیٹیکل تھنگس میں ڈیفینیٹلی مدعے پہ آتا ہوں کہ میں نے اپنا پروسیجر اسٹارٹ کیسے کیا تھا، کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. تو میں نے اپنا سب سے جو پہلی چیز کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے وہ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ نے آف کورس ایک رستہ ہوتا ہے، ایک پیسج ہوتا ہے، ایک برج ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے تھرو کنیکٹ کرنا ہے جو آپ کو وہاں پہ لے کے جائے گا. پاکستان کے اندر یا سب کانٹیننٹ کے اندر ڈیفینیٹلی، یا میں زیادہ پاکستان پہ کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں پاکستان کے اندر بہت سے اپنے بہت کلوزڈ ونس کو جانتا ہوں جن کو جو غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو لوٹتے ہیں، ان سے پیسے بھی لیتے ہیں اور ان کا کام بھی نہیں ہو پاتا. سب سے پہلی چیز کسی بھی اسٹوڈنٹ کے دماغ کے اندر یا کسی انسان کے اندر بھی یہ آنی چاہیے کہ بھائی آپ نے کنسلٹنٹ کون سا چوز کرنا ہے جو آپ کو ڈیفینیٹلی ایک اچھی گائیڈنس دے، ایک اچھی جگہ بتائے کہ آپ یہاں پہ ایسے ایسے جا سکتے ہیں. سو نمبر 1 چیز میں اپنی طرف سے جو ریکمینڈ کروں گا کنسلٹنٹ کس کو چوز کرنا چاہیے، تو میں نے جو پرسنلی چوز کیا تھا وہ ٹائمز کنسلٹنٹ تھے. پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے ٹائمز کنسلٹنٹ کے نام سے. تو میں نے ان کو اپروچ کیا تھا اور بلو ایریا برانچ اسلام آباد کے اندر میں نے ان تک اپروچ کیا تھا اور انہوں نے مجھے جس پروفیشنل طریقے سے وہ مجھے لے کے چلے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. آئی تھنک دے آر دا موسٹ پروفیشنل کنسلٹنسی ان پاکستان ان اکارڈنگ ٹو مائی ویوز. کیونکہ میں نے اپنا جو یو کے کا پروسیجر تھا وہ سٹارٹ کیا تھا مڈ آف اکتوبر 2023 کے اندر، اور میرا جو ویزا تھا مطلب سٹارٹ پروسیجر کیا تھا مڈ آف اکتوبر 2023 کے اندر، اور جو میرا ویزا تھا وہ آیا تھا 14 دسمبر 2023. سو ود ان 2 months میرا ویزا بھی آیا. مطلب یونیورسٹی کی ریسرچ سے لے کے ویزا آنے تک کا جو پروسیجر تھا، جو ٹائم تھا، وہ 2 مہینے لگے مجھے. ٹھیک ہے، اینڈ اٹس ناٹ اے بگ ٹائم کہ بندہ سوچے کہ یار بہت وقت لگ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور بھی اچھی کنسلٹنسی ہوں گی، میں ایسا نہیں کہتا کہ اور کوئی اچھی ہے ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر، ڈیفینیٹلی ہوں گی، لیکن میرا جن کے ساتھ واسطہ پڑا وہ بلو ایریا والی برانچ ٹائمز کنسلٹنٹ تھے. دے موسٹ پروفیشنل. دی ویری فرسٹ میٹنگ کے اندر جب میں ان کے ساتھ ڈسکشن کی، ان کو اپنی پلاننگ بتائی، ان کو اپنا کرائٹیریا بتایا، ان کو اپنی ڈیمانڈز بتائیں. انہوں نے دی ویری فرسٹ ڈے کے اندر آپ کا واٹس ایپ گروپ بنا دیا، اس کے اندر ٹائمز کنسلٹنٹ کے لوگ ایڈ کر دیے. ہر ڈپارٹمنٹ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، یونیورسٹی کی اپروچ کرنے تک، یونیورسٹی ریسرچ کرنے تک، یونیورسٹی سے آفر لیٹر لینے تک، اس کے بعد فی سبمٹ کروانے تک، یونیورسٹی کی فی سبمٹ کروانے تک، پھر اس کے بعد سبمیشن ہونے کے بعد جو کیش لیٹر آتا ہے اس کا علیحدہ بندہ رکھا ہوا، ویزا پروسیس آتا ہے اس کے لیے علیحدہ ٹیم رکھی ہوئی ہے. سو وہ سب آپ کے گروپ میں ایڈ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو لمحہ با لمحہ آپ کی ہر چیز کے لیے آپ کو اپڈیٹ کرتے جاتے ہیں اور آپ کو وہ ساتھ لے کے چلتے جاتے ہیں. سو دس از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دیٹ کنسلٹنسی کہ مجھے جو بہت اچھی لگی. اور میں ڈیفینیٹلی جو پاکستان سے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو میرے جاننے والے ہیں، جو اپروچ کرنا چاہتے ہیں، وہ میں ڈیفینیٹلی سجیسٹ کروں گا کہ ٹائمز کنسلٹنٹ کو ضرور اپروچ کریں. وہ آپ کو پوری گائیڈنس بتا دیں گے کہ بھائی آپ کو یونیورسٹی کون سی سوٹ کری ہے اکارڈنگ ٹو یور مارکس، اکارڈنگ ٹو یور پرسنٹیج.
کون سی یونیورسٹی آپ کو سوٹ کرے گی جس میں آپ کو ایزیلی جو آفر لیٹر ہے یا کیس ہے جو مل سکتا ہے. پھر جو بڑی چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو کنسلٹنٹ چارج کتنا کریں گے. مجھے جہاں تک میں جانتا ہوں, باقی اور کنسلٹنٹس کو بھی, کیونکہ میں اس ٹائمز کنسلٹنٹ سے پہلے ایک دو اور بھی جگہ پہ گیا تھا, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو چارج کرتے ہیں فرام 50,000 ٹو 1 lakh 1,50,000. تو اس طرح وہ چارج ضرور کریں گے آپ کو کچھ نہ کچھ. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ ٹائمز کنسلٹنٹ کہ انہوں نے مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا. یس ڈیفینیٹلی آئی تھنک اٹس شاکنگ فار یو گائز, لیکن ٹرسٹ می انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی بھائی وہ تیرے چاچے مامے کے پھپھی کے پتر تھوڑے تھے جنہوں نے تم سے پیسے نہیں لیے, آج کل تو رشتے دار نہیں پیسے چھوڑتے تو انہوں نے کیسے چھوڑ دیے. تو بھائی ڈیفینیٹلی اٹس اے ویلڈ کوسچن, اور میرے ذہن میں بھی یہ آیا تھا اور میں نے بھی یہ پوچھا تھا, تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ ہمارا ڈائریکٹ یونیورسٹی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور یونیورسٹی کے ساتھ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو ہمیں یونیورسٹی جو ہے وہ اماؤنٹ جو بھی ان کی ڈیفینیٹلی پے ہوتی ہے وہ ان کو چارج کرتے ہیں یا ان سے وہ شیئر کرتے ہیں. تو یونیورسٹی اور ٹائمز کنسلٹنٹ کا آپس میں لنک ہوتا ہے, وہی آپس میں ایک دوسرے سے پیسے لین دین کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ سے ڈائریکٹ وہ پیسہ 1 روپیہ بھی چارج نہیں کریں گے, اور اگر کریں گے تو وہ غلط ہوگا. آپ ان کی مینجمنٹ سے بات کر سکتے ہیں. کیوں یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ بلو ایریا برانچ کے ساتھ تو میرا لنک تھا ہی تھا, لیکن جو ٹائمز کنسلٹنٹ ہیڈ آفس کراچی کے اندر تھا, مجھے وہاں سے ہر 2 ہفتے کے بعد 3 ہفتے کے بعد پراپر ان کے مینیجر کی کال آتی تھی, اور وہ مجھ سے سوال کرتی تھیں کہ آپ ہمارے ساتھ مطلب انرولڈ ہیں, ٹائمز کنسلٹنٹ کے ساتھ ابھی تک آپ انرولڈ ہیں, تو آپ کا پروسیجر کہاں تک پہنچا ہے, آپ سیٹسفائی ہیں, آپ سے کسی نے کوئی پیسے ڈیمانڈ تو نہیں کیے, آپ سے کوئی ایکسٹرا چارج تو نہیں کر رہے. وہ سارا کچھ پوچھتے ہیں, اور اگر آپ سے کر رہے ہیں ٹائمز کنسلٹنٹ تو آپ سے بتا سکتے ہیں. پہلی بات وہ کریں گے نہیں, لیکن اگر کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں. سو دس از اے ویری گڈ تھنگ اباؤٹ ٹائمز کنسلٹنٹ, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فری کام کر کے دے دے تو وہ بیسٹ ہے, تو وہ فری کرتے ہیں. اچھا, اب آپ کے بعد ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا بھائی یونیورسٹی آپ کیسے پتا چلے گا کہ وہ یونیورسٹی اور وہ ٹائمز کنسلٹنٹ کے بیچ کی بات ہے, وہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ سے کھا رہے ہو پیسہ. ایسا نہیں ہوتا. یونیورسٹی لیٹر کے اوپر جو آپ کی اماؤنٹ فی پے آئے گی, آپ نے ایگزیکٹلی وہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہوگی, خود کرنی ہوگی. ٹائمز کنسلٹنٹ وہ نہیں اماؤنٹ ٹرانسفر کرے گی. مطلب آپ پاکستان میں کہیں سے بھی ایکسچینج کمپنیز کے پاس جا کر آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ فیس, تو وہ آپ نے خود کرنی ہوگی, ٹائمز کنسلٹنٹ وہ نہیں کرے گا. تو یہ بھی وہ ایک ویلڈ ہو جاتا ہے کہ بھائی جو فیس آپ دے رہے ہو وہ یونیورسٹی کے اندر ہی سبمٹ ہوگی. سو دس از اے گڈ تھنگ. آئی ہیو ڈن MBBS ان پاکستان, اور میں آگے پلیب کے ساتھ جا سکتا تھا کہ میں پلیب 1 دیتا, پھر پلیب 2 دیتا. تو آئی تھنک اس کے اندر بھی میں ایک چیز جو کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اس ڈیفینیٹلی اگر آپ ایزیلی کر سکتے ہو, آپ OET دو, پھر پلیب 1 دو, پھر پلیب 2 دو, تو وہ بھی 1-1.5 سال کا ٹائم ہوتا ہی ہوتا ہے, میکسیمم 2 سال بھی اوپر جا سکتے ہیں, اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو آئی تھاٹ کہ کیوں نہ میں اسی ٹائم اسپین کو یوز کروں کہ میں کچھ اور ڈگری بھی ساتھ اٹیچ کر لوں, اور پھر پلیب 1 پلیب 2 وغیرہ بھی جا کے UK وغیرہ میں دے لوں. تو میں نے چوز کیا ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ. دین آ جاتا ہے یونیورسٹی. تو کوشش کریں, کیونکہ UK کے اندر اگر آپ آ رہے ہو اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کم آتے ہو, ایز اے کریئر آپ زیادہ دیکھ کے آتے ہو کہ میں نے وہاں پہ سیٹل ہونا ہے, اور میں نے سیٹل کیسے ہونا ہے, تو وہ آپ کے زیادہ اپروچ ہونی چاہیے. تو یونیورسٹی آپ ہمیشہ وہ چوز کریں, ایک تو آف کورس اچھی رینکنگ ہو یونیورسٹی کی, لیکن جو دوسری چیز آپ اپروچ کرو وہ یہ ہو کہ یونیورسٹی فی کم ہو, کیونکہ دیٹ ریئلی میٹر اے لاٹ. اگر یونیورسٹی فی زیادہ ہوگی تو آپ کو مینیج کرنا بہت پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس لیے اچھی چیز بات یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی فی دیکھو. سو میں نے کچھ ریسرچ کی, تو میرے جو UK کے اندر چیپیسٹ یونیورسٹیز ہیں, اچھی یونیورسٹیز بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں اور چیپیسٹ یونیورسٹیز بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں. ان میں یونیورسٹی آف بولٹن ہے, یونیورسٹی آف چیسٹر ہے, لیڈز بیکٹ یونیورسٹی ہے, کنونٹری یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف گرینوچ ہے, لیورپول ہوپ یونیورسٹی ہے. سو اس طرح کی بہت سی چیپیسٹ سٹیز جو ہو سکتی ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے, کہ چیپیسٹ سٹیز کون سی ہو سکتی ہیں, کیونکہ اگر آپ مہنگے شہر کرو گے, آپ مہنگے ایکسپینسو سٹیز کے اندر اپنی یونیورسٹی بک کراؤ گے, جیسے لنڈن کے اندر اگر آپ یونیورسٹی کوئی آپ کو مل جاتی ہے, یا مینچسٹر کے اندر مل جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں کی اکوموڈیشن ایکسپینسو ہوگی. تو چیپیسٹ سٹی کے اندر کارڈف ہے, لنکن ہے, نیو کاسل ہے, لیڈز ہے, برمنگم ہے, انکلوڈنگ مائی اون سٹی شیفیلڈ سٹی بھی از ناٹ دیٹ مچ ایکسپینسو. تو یہ بھی چیپیسٹ کے اندر ہی آئے گی. لیکن شیفیلڈ یونیورسٹی از ویری گڈ یونیورسٹی, آئی مسٹ اکنالج اینڈ آئی مسٹ ریکمینڈ. اور یونیورسٹیز ہیں جو چیپ یونیورسٹی ہیں جہاں پہ آپ ایڈمیشن وغیرہ لے سکتے ہو. کبھی میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ گریجویٹ پروگرام کے لیے UK آئیں, کیونکہ وہ آپ کو 3 سال کا گریجویشن یہاں پہ ہوتی ہے, اور ہر سال آپ کو 14-15-16 ہزار پاؤنڈس دینے پڑتے ہیں. تو دیٹ از ٹو مچ ایکسپینسو. تو ماسٹرز پروگرام کے لیے اگر آپ آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ چوز کریں کہ جس کا ماسٹر پروگرام 1.5 ایئر کا ہو. موسٹلی یوزلی UK کے اندر ماسٹرز پروگرام 1 سال کا ہوتا ہے. اور
क्या डिफरेंस है 1 साल और 1.5 साल के मास्टर प्रोग्राम के अंदर? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपको वीज़ा 1.5 साल का अगर कोर्स है तो आपको वीज़ा 2 साल का मिलेगा, और अगर आपका 1 साल का मास्टर प्रोग्राम है तो आपको वीज़ा 14 महीने का मिलेगा। तो आई थिंक मेरा अब कोर्स 1.5 साल का है, 1.5 ईयर्स का कोर्स है, और प्लस मुझे 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा वो टाइम फ्रेम मिला है फॉर अप्लाइंग फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो ऑलमोस्ट 2 साल का वीज़ा बन जाता है मेरा। तो मेरे पास बहुत एक कन्वीनियंटली एक बहुत रिलैक्सिंग टाइम है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ फॉर मैनी बेनिफिट्स। मुझे जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि मेरी जो हाफ फी है या 2/3 जो फी है वो मुझे 1 साल के अंदर, लाइक मैं जनवरी 2024 का इनरोलमेंट है मेरी, सर्टेन अमाउंट ऑफ फी आई है पूरी जनवरी की कि आपने इतनी वो जमा करवानी है, जिसमें से मोस्टली मैं करवा चुका हूँ। मेरे सिर्फ एक 924 पाउंड्स रह गए हैं पूरे साल के अंदर, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मुझे नेक्स्ट ईयर करवानी है 2025 के लिए। लेकिन अगर यही कोर्स मेरा 1 साल का होता तो मुझे टोटल फी उसी 1 साल के अंदर अंदर सबमिट करवानी है। तो वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग भी होता, बहुत ज़्यादा परेशान कौन स्ट्रेसफुल होता। तो इसलिए अब मुझे टाइम मिल गया कि जो मेरी रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो मैं यहाँ पे अपना काम शाम करके अमाउंट इकट्ठी कर सकता हूँ और फिर वो सबमिट करवा सकता हूँ। दैट्स नॉट द बिग डील इंशाल्लाह। थर्ड चीज़, अकोमोडेशन, कि आपने यहाँ पे आना है तो यहाँ पे रोडों के ऊपर ज़िंदगी नहीं गुजारनी। डेफिनेटली आपने अकोमोडेट करना है कहीं ना कहीं पे। तो मैंने अप्रोच किया था, जो मैंने ऑनलाइन सर्च की थी, बहुत से डिफरेंट तरीके थे कि आप यहाँ पे आते, आप एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग घुसे हुए हैं, वहाँ पे आप अपने आप को अकोमोडेशन ले लें, वो भी एक गंद मचा रहता है या प्लस, और वो महंगा भी होता है। तो प्लस फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मुझे एक वेब ऐप मिली, ये एक कैंपस स्टूडेंट के नाम से ऐप है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऐप, क्योंकि मैंने इसी को फिर अप्रोच किया, इसी में अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाया और फिर मैंने यहीं से अपनी अकोमोडेशन बुक कराई, फाइनल सजेस्ट की। पाकिस्तान के अंदर बैठे बैठे मैंने सारी अपनी अकोमोडेशन बुक कराई, चीपेस्ट रूम लिया यहाँ पे, और पेमेंट जो थी वो बहरहाल मैंने यहाँ पे यूके में जब पहुंचा था तो मैंने यहाँ पे आके पेमेंट दी थी। तो वो आपको ऑप्शन दे देते हैं, अदरवाइज यही होता है कि आपने पेमेंट करा के ही आना होता है। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर ली थी ईमेल वगैरह करके कि मुझे आप टाइम दें कि मैं खुद आके आपको पेमेंट कराऊँ, तो मैंने आके पेमेंट करा दी थी। इट्स नॉट द बिग डील। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अकोमोडेशन बुक करानी है तो एम्बस स्टूडेंट के नाम से ऐप है, वो डाउनलोड करें। उससे आगे आपको फर्दर ऑफकोर्स पता चलता जाएगा कि आप प्रोसीजर को आगे परसू कर सकते हो। मेरी जो अकोमोडेशन है राइट नाउ इट्स 80 पाउंड्स पर वीक, ठीक है, और वीक के हिसाब से यहाँ निज़ाम चलता है। लेकिन आपने देनी जो होती है वो आपको इंस्टॉलमेंट्स प्लान के थ्रू देते हैं कि आपने 6 महीने की इकट्ठी करा दो या 4 महीने की इकट्ठी करा दो। तो मैंने भी एक इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू दी थी और मेरी अगस्त 2024 तक की इंस्टॉलमेंट जमा हो चुकी है, अकोमोडेशन मेरी बुक हुई है। 80 पाउंड पर वीक्स आई थिंक इट्स अ वेरी रीजनेबल। और अगर आप बहुत मिनिमम भी आ जाओ तो 70 से कम आपको नहीं मिलेगा। अकोमोडेशन के बाद आपकी जो नंबर लास्ट चीज़, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक वो होता है जॉब। कि आपने यूके में आना है तो आपने यूके में आके कोई यहाँ पे सैरें नहीं करनी होती, हवाओं में ज़िंदगी नहीं गुजारनी होती। आपने यहाँ पे सरवाइव करना है, आपने यहाँ पे रहना है, आपने खाना पीना करना है, आपने हर चीज़ करनी है, ट्रांसपोर्ट है, एवरीथिंग। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है काम, जॉब। इसके ऊपर मेरे बहुत से रिजर्वेशंस हैं। इसके अंदर आपकी लक बहुत बड़ा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है लक आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 एंड सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसमें अपना कोई किरदार और कोई अपने आप को वो नहीं समझता, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि हर चीज़ मेरी बहुत स्मूथली होती गई। लाइक एडमिशन, ऑफर लेटर्स, यूनिवर्सिटी, कंसल्टेंट्स के लिहाज से, उसके बाद फिर फीस प्लान, यूके वीज़ा प्रोसेस बहुत जल्दी। आफ्टर बायोमेट्रिक इन द वीज़ा सेंटर इन इस्लामाबाद, मेरे 4 से 5 मैक्सिमम 4 दिन के अंदर अंदर मेरा वीज़ा आ गया था। तो इट्स वेरी स्मूथली मेरा सारा प्रोसीजर होता गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे भी जब आया तो मैं 14 ऑफ जनवरी को मैंने लैंड किया यहाँ पे यूके के अंदर, और मेरा जो वेरी फर्स्ट डे ऑफ जॉब था, जो मुझे मिल गई थी जॉब अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू माय कजन रेफरेंस मुझे जॉब मिली थी, एंड आई एम थैंकफुल टू दैट कजन एज वेल। मेरा वेरी फर्स्ट डे ऑफ जॉब था 29 ऑफ जनवरी 2024 था। तो 14 ऑफ जनवरी 2024 से 29 ऑफ जनवरी 2024 के अंदर ये वाला टाइम स्पेन था जो मैंने बगैर काम के यहाँ पे गुजारा है। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी फील करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, और मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा कि यार काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही। वो अदरवाइज दैट्स अ वेरी बिग फैक्टर कि अगर आपको जॉब ना मिल रही हो, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे क्लास फेलोज़ हैं
still they are figuring out کہ ان کو کوئی اچھی جاب مل جائے. I know those people who are facing that difficulty. میرا ایک کلاس فیلو ہے, جب وہ آیا تھا آف کورس نیا جب وہ آیا تھا, اور وہ بڑا ہیلدی اور بلکی اور سارا کچھ صحت مند بچہ تھا, گھر سے ماں باپ نے بہت کھلا پلا کے بھیجا تھا. لیکن 3 سے 4 ہفتے کے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی, اینڈ ٹرسٹ می جب میں نے اسے دیکھا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے پانی کو نہیں روک پایا, کیونکہ اس کی سچویشن مجھ سے نہیں دیکھی گی. لائک اس نے کچھ اظہار نہیں کرایا تھا, لیکن وہ شکل سے نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا, اسٹریس لے رہا تھا, اس کو جاب نہیں مل پا رہی تھی. آف کورس اس نے شیئر کیا تھا کہ ہی از فگرنگ آؤٹ کہ اسے کوئی جاب مل جائے, اسٹریسفل پیریڈ سے گزر رہا تھا. سو یہ چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں. جو بھی آ رہے ہیں آپ لوگ, جو بھی یو کے اندر آ رہے ہو, یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ اٹس ناٹ دا حالہ جی کا کام کہ آپ یہاں پہ آؤ گے تو آپ کو سارا کچھ مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کو ڈپریسنگ فیز سے گزرنا پڑ سکتا ہے, اسٹریسفل فیز سے گزرنا پڑ سکتا ہے, جابز ریلیٹڈ ڈیفینیٹلی. تو وہ چیزیں ذہن میں ضرور رکھ کے آؤ. تو سب سے لاسٹ پہ چیز ہے کہ آپ کو جاب مل جائے تو دین اٹس گڈ. تو یہ ایک موٹی اسٹوری تھی کہ ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ اینڈ ہاؤ آئی لینڈیڈ ہیئر اینڈ ہاؤ آئی ایم گوئنگ رائٹ ناؤ. الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی. آئی ایم لیونگ اے ویری پیسفل لائف ہیئر رائٹ ناؤ. آئی ایم ارننگ ویل. آئی ایم ڈوئنگ ویل ہیئر الحمدللہ ثم الحمدللہ. کچھ چیزیں میں بھی اپنے آپ کو مار کے رکھتا ہوں کچھ چیزوں کے اندر کہ میں بہت فضول خرچ نہیں ہوں, اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہوں. جو پاکستان میں عیاشیاں تھیں وہ یہاں پہ آ کے نہیں ہے ڈیفینیٹلی. جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی گزارا ہو سکتا ہے تو میں ان چیزوں پہ پیسے خرچ نہیں کرتا. جسٹ لائک دا ہیئر کٹ, میں جب سے آیا ہوں پاکستان سے, میں جنوری کے اندر آیا تھا, تو میں تب سے لے کے اب تک میں نے یہاں پہ ہیئر کٹ نہیں کروایا. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ اگر باہر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, ابھی بھی سردی ہے, اٹس اپریل رائٹ ناؤ, ٹوڈے از 25 اپریل 2024, تو باہر ٹھنڈ ہے, ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہے. تو آپ گرم ٹوپی پہن لو, اور اگر نہیں ٹھنڈ تو آپ اس طرح کی ٹوپی پہن لو, تو آپ کے وہ بال کور ہو جاتے ہیں. تو آپ یہاں پہ دکھانا ہی کس کو ہے. یہاں پہ کوئی بندہ بودر نہیں کرتا کہ آپ کیسے لگ رہے ہو, کیسے دکھ رہے ہو, ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ہر بندہ اتنی اسپیڈ میں ہے, وہ اس کے اوپر ایک علیحدہ ولاگ بنائیں گے انشاءاللہ, پوڈ کاسٹ کریں گے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں, انوائرمنٹ کیسا ہے, موسم کیسا ہے, لائف اسٹائل کیسا ہے, اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ بنائیں گے. تو آئی تھنک دس از دا ہول اسٹوری آف مائی. مزید بھی اگر آپ کو کسی چیز کی بھی انفارمیشن لینی ہو, ریکوائرڈ ہو, بیکاز آئی ایم ہیئر, اور میں اس چیز میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں, تو میں ڈیفینیٹلی ضرور انفارمیشن دوں گا. گراؤنڈ ریالٹی آپ کو سمجھا دوں گا کہ کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے. اور بس مضبوط ہو کے آئیں. جو بھی آنا چاہ رہے ہیں اپنے اعصاب کو, اپنے دماغ کو مضبوط کریں, مضبوط کر کے آئیں, کیونکہ آپ کو کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پہ. یو ہیو ٹو ڈو وٹ سو ایور دے ریکوائرڈ ٹو ارن منی. وش یو آل دا ویری بیسٹ آف لک ٹو ایوری ون ہو از واچنگ دس ویڈیو. کہ اللہ کرے آپ کے لیے بہت مزید اللہ بہتریاں کرے, اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے, اور جو آپ مقصد لے کے آئیں اس میں اللہ آپ کو کامیاب کرے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کر دیجیے گا. اگر آپ نے کسی تک یہ انفارمیشن شیئر بھی کرنی ہو تو ضرور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. کامنٹ کر کے ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کس چیز کے اندر انفارمیشن یا اور مزید ہیلپ آؤٹ ضرورت ہو سکتی ہے. اگین تھینک یو سو مچ. وش یو آل دا ویری بیسٹ. مجھے ڈاکٹر عبداللہ زال کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, پوڈ کاسٹ کے اندر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.